آج ہم بات کریں گے بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا کی۔ ہماری صحت مند زندگی کے لیے نہایت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے غذا میں موجود غذائی اجزاء کو متوازن اور مکمل مقدار میں لیں۔ دو طرح کے غذائی اجزاء کے بارے میں ہم بات کریں گے، میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس۔ پہلے ہم میکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم اور ضروری چیز پانی ہے۔ پانی ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارے جسم کو فعال رکھنے کے لیے پانی کی ایک خاص مقدار کا لینا ہمارے جسم میں بہت ضروری ہے۔ ویسے تو عموماً 8 سے 10 گلاس پانی دن میں ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موسم کی شدت پہ، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ اور آپ کے ویٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس پہ بھی یہ چیز منحصر ہے۔ پانی ہمارے جسم میں مختلف جو کیمیائی مرکبات ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، ان کو جسم سے نکالنے میں بھی نہایت ضروری ہے۔ پانی ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انسانی جسم کا جو ایک حصہ ہے وہ 60 سے 70% بھی پانی پر موجود ہے، اس لیے بھی اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف غذا میں مختلف مقدار پانی کی موجود ہوتی ہے، جیسے کہ عموماً سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر گوشت، مرغی وغیرہ میں بھی پانی کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ جتنے آپ دالیں اور خشک اناج کی طرف چلے جائیں گے تو ان میں پانی کی مقدار بے شک موجود ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا اہم جز غذا میں کاربوہائیڈریٹ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم کو فعال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اگر ہم 1 گرام کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو 3.75 کیلوریز دیتا ہے۔ اس کی مقدار بہت سوچ سمجھ کے لینی چاہیے۔ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے تو اس کا استعمال کسی حد تک کم کر دینا چاہیے، لیکن ایک جو ایوریج جو ایک اوسطاً اس کی مقدار جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے وہ 225 سے 325 گرام ہے، وہ ایک دن کے حساب سے ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ہمیں انسٹنٹ انرجی دیتا ہے، یہ ہمارے دماغ اور عضلات کی کو بنیادی توانائی فراہم کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ گلوکوز ہمیں انرجی دیتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ عموماً اناج وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے گندم، مکئی، چاول اور ان سے بنی ہوئی اشیاء، اور اسی طرح پھر دودھ میں بھی کاربوہائیڈریٹ کی ایک مقدار ہوتی ہے جو کہ لیکٹوز کے نام سے جانی جاتی ہے، اور پھر جو ہمارے گڑ، چینی، شکر یا شہد ہے، ان چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ہمیں فوری انرجی دیتے ہیں، تو جیسے اگر کسی جسم کو بہت زیادہ کمزوری ہے تو اس کو فوری طور پہ میٹھا دیا جاتا ہے عموماً۔ تیسرا اہم جز پروٹین ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری اور اہم عنصر ہے۔ پروٹین کا استعمال جو ہے وہ ہمارے عضلات اور ہمارے ٹیشوز کی مضبوطی اور تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے میٹابولزم کو بہت زیادہ تیز کرتی ہے، اور اسی طرح پروٹین ہمارے بالوں اور ناخنوں کی اور ہڈیوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر 1 گرام پروٹین ہم لیں تو اس سے ہمیں 4 کیلوریز ملتی ہیں۔ تو عموماً اگر ہم دیکھا جائے اس کا انٹیک ڈیلی لائف میں کتنا ہونا چاہیے، تو میلز کے لیے 36 to 91 گرامز پر ڈے ہوتا ہے، اور فیمیلز میں جو ہے وہ اس کا انٹیک 26 سے 75 گرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ پھر وہی بات کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، یا یہ فیکٹرز جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ان فیکٹرز کی بنا پہ یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی جسم کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی غذائی جز نہ زیادہ چاہیے ہے نہ کم چاہیے ہے، اس کی ایگزیکٹلی جو اس کی مقدار ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی یہ فزیکل ایکٹیویٹی نہایت ضروری ہے۔ پروٹین کے استعمال کے لیے ایک رف فارمولہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جتنا باڈی ویٹ ہے تو اس کا 0.8 گرام آپ پروٹین لیں گے۔ اگر آپ کے جسم کا ویٹ جو ہے، آپ کا وزن 60 کلو گرام ہے، تو اس میں 0.8 گرام پروٹین کے حوالے سے آپ اس شخص کو 75 گرام پروٹین دن میں ریکوائرڈ ہوگی۔ تو اسی طرح سے آپ کے ویٹ اور آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کے مختلف غذائی اجزاء جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ پروٹین کے بہت سے ذرائع ہیں جو کہ ہمیں عام اپنی خوراک میں ملتے ہیں، جیسے کہ سب سے اہم جو ہے وہ گوشت سے ہمیں ملتا ہے، انڈوں سے، مچھلی سے، ان سب چیزوں سے جو ہے ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے، اور اس کو ہم آسانی سے اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔
चौथा ग़िज़ाई जुज़ बहुत अहम है, जिसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना सोच समझ के इस्तेमाल ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वो है चिकनाहट, यानी फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स हैं उनकी तश्कील होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा तवानाई देते हैं। अगर 1 ग्राम फ़ैट एंड ऑयल का इस्तेमाल हम करें तो वो हमें 9 कैलोरीज़ देती हैं। अगर आप ये इनका कंपैरिजन करें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत ये तकरीबन हमें डबल अमाउंट में एनर्जी देती है। लेकिन इसका इस्तेमाल फिर भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसके थोड़े से गैर ज़रूरी इस्तेमाल से हमारे जिस्म में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनको कवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स अमूमी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और ये हमें अमूमन प्लांट सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, जैतून का तेल, या जितने भी नट्स हैं उनका तेल, एवोकाडो का तेल। इनका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, यानी गाय भैंस के दूध के मक्खन से, या उनसे जो हम देसी घी वगैरह निकालते हैं वो। ये भी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये प्योर हों तो। लेकिन उसके बावजूद इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हर जिस्म के लिए ये हर घी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। लेकिन जो हमारे मार्केट में अमूमन दस्तयाब हैं, बनास्पति घी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की गई होती हैं, जिसमें जो सैचुरेटेड फैट्स के अंदर एक और चीज़ आती है, ट्रांस फैट। वो उन चीज़ों में ट्रांस फैट की मौजूदगी का ज़्यादा चांस होता है। तो ट्रांस फैट्स जो हैं वो हमारे जिस्म के लिए नहायत ख़तरनाक हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल मुज़र है। इसमें जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं तो मक्खन के नाम पे हमें मार्जरीन मिल रहा होता है, और हम उसको बहुत खुशी से मक्खन के इस्तेमाल में हम खाते हैं। तो वो जब भी आप मार्केट में जाएं और कोई चीज़ जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स लाजमी देखें। अगर उसमें ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल हो तो उसको लेने से गुरेज करें, और उससे बहुत बेहतर है कि आप घर में इस चीज़ को तैयार करें। मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल जो है उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होते, गो के वो सैचुरेटेड फैट्स ही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है ट्रांस फैट्स की निस्बत बहुत बेहतर है। सैचुरेटेड फैट्स जो है एक और तरीके से बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ट्रांस फैट्स जो हैं उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा ऑयल को इस्तेमाल कर, या बहुत अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 2 दफ़ा, इसके बाद उसको इस्तेमाल ना करें, वरना उसके अंदर ट्रांस फैट्स की मिकदार बढ़ती जाती है। बाकी हमारी जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये हमें हमारे जो केक्स या पेस्ट्री आइटम्स या जितने भी ये जो बेकरी आइटम्स हैं इनके अंदर जो मौजूद होते हैं, क्योंकि उसमें बटर अमूमन इस्तेमाल होता है और वो मार्जरीन की फॉर्म में ही होता है, तो उनमें ज़्यादा होते हैं। जो डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। फैट्स की मिकदार दिन में एक आम इंसान को 44 टू 77 ग्राम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत ज़रूरी है कि इसको आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करना फिर भी बेहतर नहीं है। आप इसको, अगर आपका इस्तेमाल पूरा भी होता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आप को इतनी आप मुशक्क़त करें, जिस्मानी मुशक्क़त करें कि वो चीज़ आपके जिस्म के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और वो बॉडी फैट की सूरत में कहीं इकट्ठी ना हो, क्योंकि इसकी सूरत में आपके जिस्म में मोटापा जैसी बीमारी जो है वो फैलती है, और उसके वजह से बहुत सीवियर बीमारियां जो हैं आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हैं। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी मिकदार हमारे जिस्म में बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन ज़रूरी उतनी ही ज़्यादा है जितनी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है। विटामिन्स अमूमी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे उज़लात और टिश्यूज़ की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन्स अमूमी तौर पे हमें फल सब्जियों से मिलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के शामिल हैं, और इनका ये हमारे फैट के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, और जब हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ती है
تو یہ ہمیں ایکسٹرا انرجی دیتے ہیں۔ واٹر سولوبل وائٹامنس جو ہیں وہ ہمارے جسم میں زیادہ دیر کے لیے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے استعمال کے بعد جسم سے پانی کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ واٹر سولوبل وائٹامنس میں وائٹامن سی، وائٹامن بی کمپلیکس، بایوٹین، تھیامین اینڈ فولک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ ہمیں پھل سبزیوں سے عمومی طور پہ ملتے ہیں، یا ڈرائی فروٹ سے، نٹس سے، یا جو ہمارے میٹ ہے، فش، پولٹری وغیرہ، ان سے ہمیں وائٹامنز اور منرلز ڈھیر اماؤنٹ میں مل سکتے ہیں۔ فیٹ سولوبل وائٹامن عمومی طور پہ ہمارے قوت مدافعت کو زیادہ کرتے ہیں اور ہمیں انفیکشن سے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ہماری ہڈیوں اور دانتوں اور ہمارا جو اسکیلیٹن ہے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے بلڈ کو مینٹین کرنے میں بھی ہماری مدد دیتے ہیں، جبکہ واٹر سولوبل وائٹامن جو ہیں وہ ہمیں توانائی دیتے ہیں، ہمارے میٹابولزم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر ہونے والے مختلف جو عمل ہیں، مختلف سسٹم جو چل رہے ہیں، ان کے صحیح افعال کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹس میں دوسری اہم چیز منرلز ہیں، جن کو ہم معدنیات بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ہمارے عصبی نظام کو بہتر کرتی ہے، بلڈ ریگولیشن میں ہماری مدد کرتی ہے، اور ہمارے اعصابی نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ منرلز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، میجر منرلز اور مائنر منرلز۔ میجر میں کیلشیم، فاسفورس، سلفر اور پوٹاشیم، کیلشیم جیسی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ہمارے مائنر منرلز ہیں اس کے اندر آیوڈین، آئرن اور زنک وغیرہ شامل ہیں۔ منرلز ہمیں بہت زیادہ پھلوں سبزیوں سے ملتے ہیں، اس کے علاوہ مچھلی سے اور انڈوں سے، مختلف قسم کے جو ہمارے یہ نٹس ہیں ان سے ہمیں وائٹامنز اور منرلز مل سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء ہیں جن کی بہتر اور مناسب استعمال سے ہم اپنی غذا کو بیلنس بنا سکتے ہیں، متوازن کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔